تو اس باپ نے ایک طریقہ آزمایا. پھر وہ یوں لکڑی لیتا اور لکڑی میں کیل کو یوں ٹھوکنے لگ پڑتا کہ مجھے اب اس لکڑی کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے چھن جانے کا. کیا اس سچویشن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟ کسی کا دل دکھانے والا وہ نہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے نہ اس کے رسول کے قریب ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک شخص تھا، اس کے بیٹے کو غصہ بہت آتا تھا. جب بھی کوئی گیم میں ہار جاتا تو غصہ کرتا، کھانا صحیح نہ بنا ہوتا تو غصہ کرتا، اسکول جانے سے پہلے پھر غصہ کرتا، سونے سے پہلے پھر غصہ کرتا. تو اس کو غصہ بڑا آتا تھا. تو اس باپ نے ایک طریقہ آزمایا. اس باپ نے اپنے بیٹے کو کہا کہ ایک لکڑی لا کے دی اور کہا کہ اب سے جب بھی تجھے غصہ آئے تو نے یہ لکڑی میں کیل ٹھوکنے شروع کر دینے تاکہ تیرا غصہ جو ہے قابو میں آ سکے. تو یہ آپ سمجھے کہ لکڑی ہے. تو اس بیٹے نے یہی کیا کہ جب بھی اس کو غصہ آتا وہ یوں لکڑی لیتا اور لکڑی میں کیل کو لگانے لگ پڑتا. پھر اس کو غصہ آتا، پھر وہ یوں لکڑی لیتا اور لکڑی میں کیل کو یوں ٹھوکنے لگ پڑتا اور پھر اس کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جاتا. اسی طرح وہ پہلے ہفتے اس نے تقریباً 15 کیل لگائے اس میں. اچھا، لیکن ابھی بھی کیونکہ ابھی شروعات تھی، سٹارٹ تھا، تو ابھی بھی وہ یہی کہہ رہا تھا کہ جب اس کو غصہ آتا تھا تو وہ یوں کر کے کیل لے جاتا اور تھوڑی لے جاتا اور لکڑی میں ٹھوکنا شروع کر دیتا. تو دوسرے ویک میں اس نے تقریباً 15 کی بجائے 10 کیل لگائے. اچھا، اب وہ ایسے ہی ابھی بھی اس کو غصہ آتا، گیم میں ہارتا یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو وہ یوں کیل لگانا شروع کر دیتا. تو خیر اس کے باپ نے دیکھی لکڑی کو تو آہستہ آہستہ اس کو بھی سمجھ آیا کہ یہ آہستہ آہستہ کنٹرول ہو رہا ہے. تو وہ بچہ اسی طرح ہر غصے کی دفعہ یوں کر کے کیل لگانے لگ پڑتا اسی طرح. اچھا، جب تیسرا ہفتہ آیا تو وہ کیل 5 رہ گئے. تو باپ اور بڑا خوش ہوا کہ بیٹا آہستہ آہستہ اس پہ کنٹرول کر رہا ہے. اچھا، اسی طرح اس نے یوں کر کے کیل لگانے لگ پڑے. اچھا، چوتھا ہفتہ آیا تو وہ لکڑی لے کر باپ کے پاس آ گیا اور باپ سے کہا کہ مجھے اب اس لکڑی کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ تو اس کے باپ نے پوچھا کیوں؟ تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کیل لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب جب بھی غصہ آتا ہے تو میں خود ہی اس کو قابو کر لیتا ہوں. تو خیر اس باپ نے اس سے لکڑی لی اور یوں دکھائی اور پھر اس کو کہا کہ اب یہ کیل تو لگ گئے ہیں، اب ایسا کر کے اس کو نکالنا شروع کر دیں. تو بڑا شرمندہ ہوا اور اس نے آہستہ آہستہ اب نکالنا شروع کر دیا. اب اس طرح کیل لگ چکے تھے، اب اس نے ان کو ایک ایک کر کے نکالنا شروع کر دیا. اب جب بھی وہ نکالتا یہاں سے تو وہ اس بات کو سوچتا کہ یار کہ یہ میں نے کیوں کیا، یہ میں نے کتنا غلط کیا. پھر ایک کیل نکالتا، پھر سوچتا یہ کیل کس وجہ سے لگایا تھا میں نے. پھر کیل اسی طرح نکالتا رہا اور سوچتا رہتا تھا کہ یہ مجھے اس کیل لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ اگر میں کیل نہ بھی لگاتا تو بھی کام ہو جانا تھا، اور میں نے اپنے جذبات کا اظہار اس غلط طریقے سے کیوں کیا. خیر جب اس نے کیل نکالے اور وہ باپ کے پاس لکڑی لے کر آیا، اس نے کہا کہ میں نے یہ کیل نکال دی ہے. تو باپ نے اس کو یہ لکڑی دکھائی اور کہا کہ یہ لکڑی اب ویسی دوبارہ کبھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے جب ہم بھی غصہ کرتے ہیں تو ہم بھی لوگوں کا دل اسی طرح چھلنی کر دیتے ہیں، اسی طرح لوگوں کے دلوں میں سوراخ کر دیتے ہیں. اب سوال یہ ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ایسے سوراخ نہ کریں، لوگوں کے دل اس طرح چھلنی نہ کریں؟ تو اس کا جواب بالکل ہے. غصے کے بارے میں آپ کو تین چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے اور 3 ایکشنز بھی بتا دیتا ہوں جن کا لینا ضروری ہے. پہلی چیز، غصہ ہمیشہ بڑا سمجھدار ہے، یہ ہمیشہ کمزور پر نکلتا ہے. اپنے سے طاقتور پہ غصہ کبھی نہیں آئے گا. تو غصے کی یہ انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ ہمیشہ کمزور پر نکلتا ہے، کیونکہ اگر اپنے سے طاقتور پر غصہ نکالیں گے تو وہ آپ پر جارحانہ انداز میں واپس آئے گا اور آپ کو تکلیف دے گا. دوسرا، غصہ ہمیشہ وہ انسان کرتا ہے جس کے اندر انسیکیورٹی ہوتی ہے، اندر سے بزدل ہوتا ہے یا اندر سے اس کے اندر ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے چھن جانے کا، مال چھن جانے کا یا عزت کا چلے جانے کا. اور تیسری چیز کہ کمیونیکیشن اس کا بہت کم ہوتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس سچویشن کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں؟
تو بالکل کر سکتے ہیں. آپ نے ایکشنز وہ لینے ہیں کہ جس سے یہ سچویشن آپ کے کنٹرول میں آ جائے. 3 ایکشنز بتا دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ غصہ کنٹرول کر سکتے ہیں. پہلا، جس سچویشن میں، جس جگہ پر، جس بندے کی یا بندے کی کسی عادت سے آپ کو غصہ آتا ہے، آپ اس کو لکھ لیں. سب سے پہلے آپ 3 سے 5 چیزیں لکھ لیں کہ کون سی ایسی سچویشنز ہیں جس پر آپ کو غصہ آتا ہے. یا اگر آپ نے نہ بھی لکھی ہو، اگر آپ کے ذہن میں بھی ہو کہ جب یہ سچویشن ہوتی ہے یا یہ بندہ آتا ہے یا یہ بندہ یہ کام کرتا ہے تو پھر مجھے غصہ آتا ہے، تو آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کریں. نوٹ ڈاؤن نہ بھی کریں تو اگر ذہن میں بھی رکھیں تو اس کو اوائڈ کریں. بالفرض ایک بندے کی آپ کو کسی عادت سے یا وہ بندہ پسند نہیں ہے یا کسی وجہ سے اس بندے کو عادت پسند نہیں ہے، تو آپ کے گھر وہ آ جاتا ہے تو آپ اس سے السلام علیکم اچھے طریقے سے کریں اور پھر اپنے کسی کام میں مشغول ہو جائیں. ٹھیک ہے، اور اس نیت سے مشغول ہوں کہ انشاءاللہ میں بہت جلد اپنے غصے پر قابو پا لوں گا اور پھر میں بیک ٹو نارمل ہو جاؤں گا. پہلی چیز، اس سچویشن کو اوائڈ کریں. دوسری چیز، آپ اپنا کمیونیکیشن لیول اچھا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جلال میں تشریف لاتے تھے تو کبھی آپ سے ثابت نہیں ہے کہ کچھ ایسا الفاظ بھی کہا ہو کہ جس سے لوگوں کے دل خراب ہوئے. خیر وہ تو ایک عظیم ہستی ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کر کے، ہم کمیونیکیشن لیول کو بہتر کر کے ہم غصے کا اظہار کر سکتے ہیں اور اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور تیسری چیز، اگر آپ کو اکثر اور بیشتر غصہ آتا رہتا ہے تو کوئی اچھا جائز شوق پیدا کریں، اپنے اندر شوق پیدا کریں یا اچھے دوستوں میں وقت گزاریں جو آپ کو اچھا خوشگوار ماحول پرووائڈ کریں. تو یہ 3 ایکشنز اگر آپ لیں گے تو آپ لوگوں کے دل یوں چھلنی کرنے سے بچ جائیں گے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، سب سے امپورٹنٹ بات، کہ کسی کا دل دکھانے والا وہ نہ اللہ کے قریب ہو سکتا ہے نہ اس کے رسول کے قریب ہو سکتا ہے.